19 اگست شام 6:30 بجے آمنہ عارف جو کہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی اور ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی تھی، اپنے باپ عمران عارف کے ساتھ گھر واپس جا رہی ہوتی ہے کہ تبھی کراچی کے ایک ایلیٹ خاندان سے تعلق رکھنے والی نتاشا دانش اقبال انہیں اپنی گاڑی سے کچل ڈالتی ہے اور وہ دونوں موقع پر ہی وفات پا جاتے ہیں۔ کیا نتاشا واقعی مینٹلی ill ہے یا یہ اسے بچانے کی ایک سازش؟ آمنہ کی ڈیتھ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے یا یہ ایک انٹینشنل مرڈر ہے؟ آخر یہ ڈاکٹر چنی لال کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارساز روڈ ایکسیڈنٹ کراچی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ سروس لین جہاں سپیڈ لمٹ آلموسٹ 30 to 40 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے، وہاں CCTV فوٹیج میں کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ نتاشا ایک گاڑی جو کہ پارکنگ میں کھڑی ہوتی ہے اسے ہٹ کرتی ہے، اس کے بعد ایک موٹر سائیکل کو ٹکر مارتی ہوئی وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ اب اس سین سے بچنے کے لیے وہ اپنی V8 لینڈ کروزر کی سپیڈ 100 کلومیٹر پر آور سے بھی زیادہ کر دیتی ہے اور 2 موٹر سائیکل سوار آمنہ عارف اور اس کے والد عمران عارف کو اس زور سے ہٹ کرتی ہے کہ وہ اسی وقت شہید ہو جاتے ہیں۔ نتاشا اب یہاں سے دوبارہ بچنے کے لیے سپیڈ کم کرنے کے بجائے اور زیادہ کر دیتی ہے اور ایک اور گاڑی کو ہٹ کرتی ہے اور لکیلی اس کا ڈرائیور بچ جاتا ہے، لیکن نتاشا کی گاڑی بے قابو ہو کر آگے جا کر گر جاتی ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد کئی لوگوں نے غصے میں آ کر نتاشا کو جلانے تک کی کوشش کی، لیکن وقت پر رینجرز اور پولیس پہنچ گئیں اور اسے اپنی حراست میں لے لیا۔ پاکستان میں جب کوئی غریب آدمی جرم کرتا ہے تو اسے جیل لے جایا جاتا ہے، لیکن جب کوئی امیر آدمی جرم کرتا ہے تو اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ پہلے تو نتاشا کے لائرز کوشش کرتے ہیں کہ اس کیس پر سیکشن 320 لگا کر اسے بچایا جا سکے، لیکن جب یہ حربہ کام نہیں کرتا تو اسے مینٹلی ill ثابت کرنے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سیکشن 320 پنشمنٹ ہے قتل خطا کی بائی نیگلیجنٹ اور ریش ڈرائیونگ۔ سیکشن 322 جو ہے وہ پنشمنٹ ہے قتل سبب کی، یعنی آپ کی وجہ سے قتل ہوا، اور سیکشن 322 از ناٹ بیلیبل۔ اب جب یہ پلان فلاپ ہو جاتا ہے تو نتاشا کے ہسبینڈ دانش اقبال جو کہ چیئرمین اور CEO ہیں میٹرو پاور گروپ کے، وہ یہ سٹیٹمنٹ پیش کرتے ہیں کہ نتاشا کا تو 5 سال سے علاج چل رہا تھا، وہ تو مینٹلی ill ہے۔ پھر جب ایکیوزر کو جناح ہسپتال کراچی میں لے جایا جاتا ہے تو جناح ہسپتال کراچی کے ماہر نفسیات شعبے کے سینئر ڈاکٹر چنی لال وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو مینٹلی اسٹیبل ہے، بس ویسے ہی کوئی بھی عام آدمی جس ٹرومے سے گزرتا ہے اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کے بعد یہ بھی اسی ٹرومے میں ہے۔ پہلے تو سلیوٹ اس ڈاکٹر کو جو سارے سسٹم کے سامنے ڈٹ گیا اور اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ کوئی نفسیاتی مریضہ نہیں۔ اور میٹرو پاور کی ویب سائٹ کے مطابق نتاشا دانش اقبال میٹرو کیپٹل اور JSDN الیکٹرک لمیٹڈ کی CEO ہے اور 7 کمپنیز کی ڈائریکٹر بھی ہے۔ یہ بات ایکسیڈنٹ کے دن تو کنفرم نہ ہو سکی کہ نتاشا نشے کی حالت میں تھی یا نہیں، لیکن اب یورین ٹیسٹ اور میڈیکل رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نتاشا بدنام زمانہ ڈرگ آئس کے نشے میں تھی اور اسی نشے میں اس نے آمنہ اور اس کے باپ کو اپنی گاڑی سے کچل ڈالا۔ اب نتاشا پر DUI یعنی ڈرائیونگ انڈر دی انفلوئنس آف ڈرگز کے بھی چارجز لگیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا آمنہ کو انصاف مل پائے گا یا نتاشا اپنے انفلوئنس کا مس یوز کر کے انصاف سے بچ جائے گی۔ یہاں میرا آپ سے سوال ہے، کیا پہلے ایسے کیسز میں وکٹم کو انصاف ملا؟ کیا شاہ رخ جتوئی اور شاہ زیب خان کے کیس میں شاہ زیب کو انصاف ملا؟ جس ملک میں ایک DSP کے بیٹے کو انصاف نہ مل سکا، وہاں ایک پاپڑ بیچنے والے اور اس کی بیٹی کو انصاف کیسے میسر آ سکتا ہے؟ جب رینجرز نے کراچی میں ایک آدمی کو سرعام قتل کر دیا، کیا اسے انصاف ملا؟ یا پھر جب اچک زئی کے بھائی نے ایک پولیس آفیسر کو بیچ چوک میں فلم کے سٹنٹ کی طرح اپنی گاڑی سے کچل دیا، کیا اسے انصاف ملا؟
یا پھر جب ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان جو کہ ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ان کے دور میں ساہیوال میں ایک پوری فیملی کو قتل کر دیا گیا، اس کیس کا کیا بنا؟ کیا انہیں انصاف ملا؟ اب میں آپ کو مثال دوں گا کہ ریاست مدینہ میں انصاف کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مسلمان کو 5 مسلمانوں نے مل کر قتل کر دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 5 کو قتل کروایا اور فرمایا اگر اس کے قتل میں سارا گاؤں بھی ملوث ہوتا تو میں سارے گاؤں کو قتل کروا دیتا۔ پھر اسی بیچ سوشل میڈیا پر ایک تصویر بہت وائرل ہوتی ہے جس میں نتاشا کورٹ کے باہر بہت سارے لائرز کے ساتھ وکٹری کا سائن بنائے کھڑی ہوتی ہے۔ دس پکچر از ٹوٹلی AI جنریٹڈ۔ اگر کوئی ملک ٹیکنالوجی کا سب سے زیادہ مس یوز کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ پاکستان ہے۔ خیر اس کیس کے آگے جا کر 2 رخ ہو سکتے ہیں، یا تو وکٹم کے فیملی ممبرز بلڈ منی یعنی دیت لے کر نتاشا کو معاف کر دیں، اور اگر وہ معاف نہیں کرتے تو اس صورت اسے بھاری سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور سننے میں آیا ہے کہ وکٹم کے فیملی ممبرز کو بلڈ منی 68 لاکھ کے قریب دی جا رہی ہے اور 2 لوگوں کی 1 کروڑ 36 لاکھ کے قریب۔ لیکن اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو قتل خطا کی دیت 100 اونٹ ہے یا ان کے برابر قیمت، جو کہ تقریباً 5 کروڑ بنتی ہے۔ جب بھی آپ کسی کریٹر کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ اس سے کوئی ویلیو حاصل کرتے ہیں۔ یہ ویلیو انٹرٹینمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے۔ میرے نزدیک یہ ویلیو انفارمیشن ہے۔ میرے ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ سو میک شیور ٹو شیئر دی ویڈیو اینڈ سبسکرائب۔